أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. جانوروں سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اونٹ میں 2 قسمیں اور گائے میں 2 قسم. آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹ تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا. یہ بھی ثانیہ سے بدل ہے اور یہاں بھی 2 قسم سے دونوں کے نر اور مادہ مراد ہیں، اور یوں یہ 8 قسمیں پوری ہو گئیں. یعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کیا جب اللہ نے ان کو حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجود تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو ان کی حرمت کا کوئی حکم ہی نہیں دیا، یہ سب تمہارا افطرا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن حی کو جہنم میں اپنی آنتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا. اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. تفسیر فرماتے ہیں کہ عمر بن حی خزاعہ قبیلہ کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا. اس نے سب سے پہلے دین ابراہیم میں تبدیلی کی اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کیں. بہرحال مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کیں. اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا. ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی ہے. اس میں اونٹ، اونٹنی 2، بیل گائے 4، دمبا اور بھیڑ 6، بکرا اور بکری 8. اب اس کے اندر آج کی جو دنیا ترقی کی طرف چلی گئی وہ خام خواہ بھینس کو ذبح کرتی ہے.
قربانی پہ۔ جب آپ نے مسلمان بننا ہے، اللہ کے حکم مان کر جنت میں جانا ہے، تو یہ 8 جانور بہت ہیں، ان کی قربانی بھی کرو، ان کا بزنس بھی کرو، سب کچھ کرو۔ اگر تم نے دودھ پینا ہے تو بھینس باندھ لو، لیکن قربانی میں تو یہ 8 جانوروں کا نام ہے نا، کہ بھئی یہ جانور ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتائے، ان میں سے کوئی قربانی کرو۔ اب یہ یا تو نبی سے زیادہ علم رکھتے ہوں یا قرآن سے زیادہ علم رکھتے ہوں، تو یہ کہتے ہیں جی اس وقت بھینس کا بچہ یا بھینس نہیں تھی، اس لیے اس کا نام نہیں آیا۔ اور بھائی وہاں پہ نہیں تھی مدینہ میں، دنیا میں تو ہوگی نا، جس نے دنیا بنائی اس کو تو پتہ ہوگا نا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ تو سمجھتا ہے نا کہ بھینس کا نام دینا ہے کہ نہیں دینا۔ وہی بات جیسے اب بتائی جا رہی ہے، بھی تم اس وقت موجود تھے جب میں نے یہ ساری چیزیں بنائی، تو اپنے سے ایک جانور کم کر لینا اور ایک جانور شامل کر لینا، یہی مشرکانہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی تم نے ملاوٹ نہیں کرنی، دین میں جو حکم ہے بس اسی کو لے کے چلنا ہے، وہ کم ہے یا زیادہ اس کی ہم نے نہ بڑھوتری کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے، یہی دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا، جو بزنس کیا، جو کاروبار کرتے تھے، وہ جانوروں کا کام تھا ان کا، اس وقت بھی یہی جانور تھے 8، اور قرآن نے بھی 8 کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم نے تو اپنی مرضی کر رہی ہے نا، جو مولوی نے بتا دیا ہم نے وہی کرنا ہے۔ مولوی نے کہہ دیا بھی ٹھیک ہے، کٹے کو کر لو، بھینس کے بچے کو کر لو قربانی، ذبح کر کے کھا لو۔ اب کھانے میں تو اپنی جگہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جو چیز ہے نا قربانی کی، تو جو جانور اللہ نے قرآن میں کہہ دیے ہیں، فرما دیے ہیں، وہی لینے پڑیں گے نا۔